أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق اللہ العظیم. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13 تا 15 آپ کے سامنے تلاوت کی، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہم نے ہر انسان کا شگون اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا. اقرأ کتابک، اسے کہا جائے گا پڑھ اپنا اعمال نامہ. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے. ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہو. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک رسول نہ بھیجیں. ان آیات میں جو ہے انسانیت کو خبردار کیا گیا ہے، اور خاص کر اس وقت قریش مکہ جو تھے وہ مخاطب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے، اور اب پوری انسانیت جو ہے وہ قرآن کی آفاقیت کے لحاظ سے پوری انسانیت مخاطب ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ ہر انسان کا اعمال نامہ ہم نے اس کی گردن کے ساتھ چپکا دیا ہے. انسان جو کچھ بھی عمل کر رہا ہے، چاہے وہ نیک عمل کر رہا ہے یا برے عمل کر رہا ہے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے جو ہے اس کے دائیں اور بائیں ہمارے فرشتے بیٹھے ہیں. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، دائیں اور بائیں ہمارے فرشتے موجود ہیں. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین ہیں، جو کچھ جو ہے وہ کرتے ہیں، جو کچھ انسان کرتا ہے اس کو وہ جانتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ بھی اس کی زبان سے نکلتا ہے تو ایک فرشتہ جو ہے اس کو لکھنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ جو وہ لفظ اپنی زبان سے نکال رہا ہے، جو وہ عمل کر رہا ہے، وہ سوچ سمجھ کر جو ہے عمل کرے، سوچ سمجھ کر اپنی زبان سے الفاظ کو نکالے. اس کے ہر عمل کو، ہر لفظ کو جو ہے سب کرنے کے لیے ہمارے فرشتے تیار بیٹھے. اور جب انسان کی موت کا وقت آئے گا تو یہ اس کی جو کتاب اعمال تیار ہو رہی ہے، کتاب اعمال اس کے گلے کے ساتھ، گردن کے ساتھ چپکا دی جائے گی. اور جب قیامت کا دن ہوگا، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، ہم قیامت کے روز اس کی یہ کتاب اس کے سامنے رکھ دیں گے جسے وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا. اور اسے کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنے اس اعمال نامے کو پڑھ. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود اپنا حساب لگانے کے لیے کافی ہے کہ تو دنیا کے اندر کیا کرتا رہا. ایمان اور عمل صالح کرتا رہا ہے، انسانیت کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرتا رہا ہے، اسلام کو نظام کو قائم کرنے کے لیے جو ہے اچھے انسانوں کا دست و بازو بنتا رہا ہے، یا قرآن کو تم نے پس پش ڈالا اور باطل نظام کو
سپورٹ کرتا رہا، تمہاری انرجی، تمہاری دولت اور تمہاری صلاحیت باطل نظام کی سپورٹ میں گزری یا نظام اسلام کو قائم کرنے کی سپورٹ میں گزری۔ اللہ فرماتا ہے کہ اقرا کتابک، اپنی اس کتاب کو پڑھو، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہماری جو ہے راتیں کیسی گزرتی ہیں، ہمارے دن کیسے گزرتے ہیں، ہم دن میں کیا کیا عمل کرتے ہیں اور رات کو کیا کیا عمل کرتے ہیں۔ تو یہ سارا حساب و کتاب ریکارڈ ہو رہا ہے، اور جب انسان دنیا سے رخصت ہوگا، یہ اس کے گردن کے ساتھ چپکا دیا جائے گا، جب اٹھے گا ایک کتاب کی شکل میں کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اللہ پر اس کا کوئی احسان نہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان نہیں۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوتا ہے اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہوگا، اس کے کسی رشتہ دار پر نہیں ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، چاہے اس کا قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، اس کا باپ کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، بیوی کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک اپنے رسول ان میں نہیں بھیج دیتے جو ان کے سامنے حق اور باطل کو واضح کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس کے باوجود جو باطل کے پرستار بنتے ہیں انہیں پھر قیامت کے روز ایسے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جو حق کے علمبردار بنتے ہیں، حق کا ساتھ دینے والے بنتے ہیں، حق کو قائم کرنے والے بنتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ان کا انجام حسین انجام ہوگا۔ ایسے باغات میں انہیں داخل کیا جائے گا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، جن میں ہر وہ چیزوں کی جو ان کا دل چاہے گا، اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں حق کا علمبردار بننے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو للکارنے کی جرأت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔